اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام، قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر مبارک 43 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں جن کو رسالت بھی عطا کی گئی۔ جس انسان پر خدا کی وحی نازل ہو وہ نبی ہے، اور جس کو نئی شریعت بھی دی گئی ہو وہ رسول کہلاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ علم الانساب کے ماہرین نے یوں بیان کیا ہے: نوح بن لامک بن متمشعلہ بن اخنوخ بن یارد بن مہلائل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ لیکن بہت سے علماء نے اس کی صحت میں شک کیا ہے۔ ان کے بقول حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان اس سے بھی زیادہ سلسلے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک عرصہ گزرنے کے بعد تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہب کی روشنی سے یکسر نا آشنا ہو چکی تھی، اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ لوگوں نے غیر اللہ کی پرستش شروع کر دی تھی، اور ود، سوا، یعوق اور نصر نامی خود ساختہ بتوں کو معبود بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا رسول بنا کر مبعوث کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا علاقہ دجلہ و فرات کے درمیان ما بین النہرین یا میسوپوٹیمیا ہے۔ یہ موجودہ عراق کے شہر کوفہ کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو رائے حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، اور خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلایا اور بتوں کی پرستش سے منع کیا۔ لیکن قوم نے ہٹ دھرمی کی اور نوح علیہ السلام کی دعوت کو نہ مانا اور نفرت و حقارت سے انکار پر اصرار کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی تحقیر اور تکذیب کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا، اور انہوں نے کہا کہ اے نوح، تیرے پیروکار ہم میں سے کمزور اور ذلیل لوگ ہیں، تو پہلے ان کو اپنے پاس سے ہٹا تو ہم تیری بات سنیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ غرض 950 سال تک قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور بالآخر مایوس ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑنا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی ہدایت کی۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اسے دیکھ کر کفار ہنسی مذاق کرنے لگے، لیکن نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے، اور جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کے عذاب کی علامتیں ظاہر ہونے لگی، اور زمین کی تہہ سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے خاندان میں سے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر دو۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر دیا گیا، اور نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والی مختصر سی جماعت بھی کشتی میں سوار ہو گئی۔ اس کے بعد وحی الہی کے مطابق آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسانا شروع ہو، اور زمین کے چشموں کو حکم دیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے، اور ایک سخت طوفان آ گیا، جس کے نتیجے میں تمام منکرین و معاندین اس عذاب میں غرق ہو گئے، اور زمین کفر سے پاک ہو گئی۔ کشتی پانی میں تیرتی رہی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد جودی پہاڑ پر رک گئی۔ جودی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر جزیرہ ابن عمر کے سامنے ایک پہاڑ ہے، جہاں شامی اور ترکی حدود ملتی ہیں۔ شام کے شہر کے عین دیوار سے جودی پہاڑ صاف نظر آتا ہے۔ تورات کے مطابق جودی پہاڑ ارارات جزیرہ میں ہے، جو فرات اور دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے، اور پھر زمین سے آہستہ آہستہ پانی خشک ہونا شروع ہو گیا، اور کشتی میں سوار انسانوں اور دیگر جانداروں نے دوسری بار امن و سلامتی سے زمین پر قدم رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یعنی آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہے۔